بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پروگرام میں بات ہو رہی تھی انا پرست، خود پسند اور خود غرض لوگوں کی جھوٹی انا اور جھوٹی ستائش کے بارے میں، جس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تاہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں اور جو نہیں کیے اس پر ان کی تعریف کی جائے، آپ انہیں عذاب سے دور نہ سمجھیے اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اگرچہ یہ آیا کریمہ اس وقت کے تناظر میں یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب تھا جو لوگوں کو دھوکہ دیتے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور جاہل ہونے کے باوجود یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ لہٰذا اسلام نے خود پسندی اور حب جاہ کی مذمت فرمائی ہے۔ اس آیا کریمہ میں بھی ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جن کے دلوں میں عزت، تعریف اور شہرت کے اصول کی خواہش نمایاں ہو۔ جب کسی شخص کے دل میں یہ تمنا ہو کہ لوگ اس پر فریفتہ ہوں، ہر زبان اس کی تعریفی قصیدے کہے، سب اس کے کمالات کے معترف ہوں، ہر جگہ اسے عزت و اکرام سے نوازا جائے، علم نہ ہونے کے باوجود علامہ صاحب کہہ کر مخاطب کیا جائے، محلے کی بھی کوئی خدمت نہ کی ہو مگر اسے معمار قوم کے لقب سے پکارا جائے، قوم کا نجات دہندہ سمجھا جائے، محسن قوم قرار دیا جائے، استقبال پر طباق ہوں، سلام جھک کر کیا جائے، اگر یہ ساری قباحتیں اور امراض خبیثہ پائی جائیں تو سمجھیے کہ آپ خود پسندی کا شکار ہو گئے ہیں، تو فوراً سے بیشتر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر معافی کا طلبگار ہوں، خود پسندی سے چھٹکارا فوری طور پر حاصل کریں اور آخرت کو یاد کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کو عیبوں کی تشہیر ہوگی، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ مایہ ناز تصنیف احیاء العلوم میں عجب یعنی خود پسندی کے اسباب اور ان کا علاج بیان فرماتے ہیں۔ مثلا اپنی جسمانی خوبصورتی کے حوالے سے خود پسندی میں مبتلا ہو تو اس کا علاج انسان اپنی باطنی گندگیوں پر غور کرے، اپنی پیدائش و انجام پر سوچ و بچار کرے۔ اکڑ اور ذہانت کی وجہ سے خود پسندی کا علاج یہ ہے کہ اس نعمت کے چھن جانے کے بارے میں خیال کرے، اعلی نسبوں پر فخر کرنا۔ علاج کے طور پر بندہ سوچے کہ اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کے باوجود ان کے درجے تک پہنچ جانا کیسے ممکن ہے۔ ظالم کی حمایت پر اترانا، اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ ظالم لوگوں کے اخروی انجام پر نظر رکھے، اپنے نوکر چاکر وغیرہ پر اترانا، اس کا علاج کہ انسان اپنی کمزوری پر نظر رکھے اور یقین کامل رکھے کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں۔ مال پر اترانا، اس کا علاج مال کی افات، اس کے حقوق اور اس سے پیدا ہونے والے فتنوں کو پیش نظر رکھے۔ اپنی غلط رائے پر اترانا، اس کا علاج بندہ اپنی رائے کی صحت پر ہرگز بھروسہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان امراض سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں فرما رہے ہیں، پس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، یعنی جب اس سے تمہاری کوئی کیفیت اور حرکت چھپی ہوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ تمہیں تمہاری پیدائش سے پہلے تمہیں دیکھنے پر قادر ہے جس پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، وہاں بھی وہ تمہارے سب احوال کو جانتا تھا۔ لہٰذا تم پھر اپنی پاکیزگی بیان کر کے کم ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہو، مطلب یہ کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش مت کرو جو تمہیں زیب نہیں دیتا، اور دکھلاوے سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو وہ اور کئی مزید نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ لہٰذا کفران نعمت یعنی ناشکری اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، جس کے لیے سخت وعید ہے۔
جیسا کہ اس آیا کریمہ میں بھی فرمایا گیا۔ چنانچہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس آیا کریمہ کی مزید تشریح کے لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، لہٰذا یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر انسان ناشکری کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، بلکہ انسان خود ہی گھاٹے میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبر سے بچا اور اس ذلت و رسوائی سے بچانا جب متکبرین کو چیونٹیوں کی طرح روز قیامت کے دن جمع کر کے جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہوگا، جہاں جہنمیوں کو پی پلایا جائے گا۔ لہذا ہمیں شکر گزار بندوں میں سے کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو خود پسندی جیسی بیماری سے محفوظ رکھ، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ اور بلند کردار کا مالک بنا، تاکہ ہم قوم و ملک کے کسی اچھے کام آ سکیں۔ آمین ثم آمین۔